الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج کی اس بابرکت اور پروقار محفل میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع نصیب ہوا. حضرت مولانا قاری محمد بلال صاحب نے
مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو اللہ کا قرآن سنایا تراویح میں. آپ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو سنا. اللہ ان کا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ کتنی سعادتوں کا مہینہ رواں دواں ہے، اور اس بابرکت مہینے کا بھی تقریباً آخری عشرہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اس خطبے کا مقصد یہ ہوتا آپ رمضان کی فضیلت، عظمت اور اہمیت بیان کرتے، اور آپ صحابہ کرام سے کہتے لوگوں کہ آپ کو معلوم ہے تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا، شہر مبارکن. کون سا مہینہ؟ شہر مبارکن، مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ جس میں اللہ نے بڑی برکتیں ڈالی ہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ رمضان شہر مبارک، رمضان کے اندر جب قرآن اترا تو قرآن ہے کتاب مبارک. اور رمضان میں جس رات کے اندر قرآن اترا جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں لیلۃ مبارکہ. وہ رات بھی مبارک، مہینہ بھی مبارک، قرآن بھی مبارک. اور اگلی بات بتاؤں، جس ذات نے قرآن بھیجا ہے وہ ہے مبارک، برکتیں دینے والا. تو ساری برکتیں ہمیں اکٹھی ملتی ہیں. میں نے کم از کم اپنے ناقص مطالعہ میں رمضان اور روزے کی جتنی فضیلت دیکھی ہے شاید ہی کسی اور عبادت کی ہو. بہت بڑی فضیلت ہے. مہینہ شروع ہوتے ہی جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ جہنم سے آزادی کے اعلان شروع کر دیتے ہیں. مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ اجر عبادات کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. کتنا بڑھا دیتے ہیں؟ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. خدا را میری بات پہ توجہ دیجیے. نماز 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ گئی. صدقہ اس میں 10 گنا سے 700 گنا تک. لیکن روزہ خود 10 گنا سے 700 گنا تک نہیں بڑھتا. ہر عمل روز رمضان میں بڑھتا ہے مگر روزہ نہیں بڑھتا. پھر اس پہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا اِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي. فرمایا روزہ میرے لیے ہے. اِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي. باقی اعمال بڑھا دیتا ہوں لیکن روزے کی شان ہی الگ ہے، روزے کی عظمت ہی الگ ہے. وہ کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اللہ اکبر. آپ سنیں گے آپ کا ضمیر خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے توفیق دی ہے روزے رکھنے کی. کتنی شان والی عبادت ہے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. تو سرائے سالہ والو
بتائیے نماز کس کے لیے؟ بولو. حج کس کے لیے؟ قربانی کس کے لیے؟ تو جب ساری عبادتیں اللہ کے لیے تو پھر روزے کو کیوں خاص کیا کہ روزہ میرے لیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. محدثین وجوہات ذکر کرتے ہیں. ایک وجہ بتانے لگا ہوں. سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب الہام الباری لحل مشکلات البخاری، مشکلات بخاری کے اندر لکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، حالانکہ نماز، سجدہ، رکوع، قیام، خیرات یہ بھی تو اللہ کے لیے، پھر روزے کو کیوں خاص کیا؟ قاضی صاحب فرماتے ہیں خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں، سجدے میں، رکوع میں، باقی عبادتوں میں شرک ہوتا رہا ہے. یہ سجدہ اللہ کے لیے بھی ہوتا رہا اور اللہ کے غیر کے لیے بھی سجدہ ہوتا رہا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی تک کسی دور میں اس کو غیر کے لیے نہیں رکھا گیا. کسی دور میں اس عبادت کے اندر شرک نہیں ہوا. جب بھی روزہ رکھا گیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور دوسرا مطلب الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دیتا ہوں. تو روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے. دکھلاوا نماز میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، صدقے میں دکھلاوا، لیکن روزے میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا. اس لیے دکھلاوا کچھ کرنے کا نام ہے، آپ کرو گے تو کوئی دیکھے گا، اور روزہ نام ہے کچھ نہ کرنے کا. تو دکھلاوا کرنے میں ہوتا ہے، نہ کرنے میں تو کوئی دکھلاوا نہیں. ایک بندہ سارا دن خوب کھا پی کے پراٹھے کھائے، بریانیاں کھائے، شام کو افطاری سے پہلے آپ کے سامنے دسترخوان پہ بیٹھو، آج بڑا روزہ لگے جائے، آج بھوک لگی، تو ہمیں کیا پتہ ہے، ہم بھی کہیں گے شاید لگی ہو. اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. اور ایک اور معنی کرنے لگا ہوں. لی کا معنی ہوتا ہے میرے لیے، اور لی کا ایک اور معنی ہے، وہ کون سا ہے؟ الصوم لی، روزہ میرا ہے. فرق سمجھ آیا؟ جیسے میں کہتا ہوں لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ تو عربی میں جواب ہوگا ھذا القلم لی، یہ قلم میرا ہے، میرے لیے نہیں بلکہ. تو اب الصوم لی، روزہ میرا ہے، اس میں جو اپنائیت کا مزہ ہے وہ اس کی انتہا ہے. کیا مطلب؟ کہ عمل بندے کا ہے اور بندے کے عمل کو اللہ کہہ دیں یہ میرا ہے. آپ کے عمل کو اللہ کہہ دیں یہ میرا ہے، اس میں کتنی اپنائیت ہے. پھر ایسا روزہ، ایسی عبادت، باقی اعمال کا ثواب بڑھتا ہے. روزے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. کیا مطلب؟ باقی اعمال کا بدلہ فرشتوں کے واسطے سے، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، حاجی صاحب کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو. لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو روزے دارو، روزے کا بدلہ میرا مالک اپنی قدرت کے ہاتھوں سے دے گا. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں دوں گا. اور بعض محدثین نے اس لفظ کو اجزی بھی نہیں پڑھا بلکہ اجزا بھی پڑھا ہے. تو اب تو لطف ہی کچھ اور بن گیا. اب مانا ہوگا الصوم لی،
وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ سرائے سالہ والو، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی روزے دار کو روزے کے بدلے میں کون ملتا ہے؟ اللہ مل جاتا ہے۔ اتنی عظمت، اتنی فضیلت، جب یہ عظمتیں سامنے ہو تو بندے کو روزہ مشکل نہیں لگتا۔ جب عظمت اور فضیلت اس کو ہو ہی نہ تو وہ روزے کو ایک مصیبت سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں عید کا دوسرا دن تھا، کوئی بندہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پریشان کھڑا تھا۔ کسی نے کہا عید کا دن ہے، لوگ خوش ہیں، 2 دن گزر گئے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہتا ہے میں پریشان یہ ہوں کہ 2 دن کم ہو گئے، اگلا رمضان پھر نیڑے ہو گیا ہے۔ تو اس کو یہ پریشانی۔ کچھ لوگ تو رمضان روزے کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کی رضا کے طالب بندے جو ہوتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری اور 6 مہینے بعد تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں، ان کی حالت یہ ہوا کرتی تھی۔ تو خیر، ایک یہ فضیلت اور ایک اگلی بتا دوں، لطف ہی آ جائے گا۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی؟ 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ پہلی خوشی، جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے تو افطاری کے وقت اس کو ایک سرور ملتا ہے۔ ملتا ہے کہ نہیں؟ بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، اس وقت ایک خاص قسم کا لطف اور سرور، خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ نے بزرگوں کی یہ جملے سنے ہوں گے، کہتے ہیں نا رمضان روزے دی ہر شام عید ہوتی ہے۔ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ روزے کی ہر شام عید ہوتی، یعنی خوشی۔ اور دوسری خوشی روزے کی کب ہے؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی آپ کو اللہ اس وقت دے گا جب آپ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ 2 خوشیاں، ایک دنیا میں ہر افطار کے وقت، اور ایک خوشی آپ کو رب کے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ اور ایک فضیلت یہ بھی سنتے جائیے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو جب ظہر کا وقت گزرتا ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے کیا آتی ہے؟ بو آتی ہے۔ وہ بو اتنی ہوتی کہ ہر بندہ دور دور سے بات کرتا ہے، کیونکہ اگلا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بو کیوں آتی ہے؟ روزے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کہ سادہ سے لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد مسواک نہ کیا کرو، یا عصر کو مسواک نہ کیا۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں بو ختم ہوتی ہے۔ نہ میرا دوست، یہ منہ کی نہیں ہوتی، یہ بو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ معدہ خالی ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے۔ مسواک آپ کیا کریں، اس سے وہ ختم نہیں ہوگی۔ ملے گا کیا؟ فرمایا اللہ خلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے یہاں کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو سرہ سالہ والو کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے، خود روزے دار کتنا محبوب ہوگا اللہ کو؟
جب اس کے منہ کی بو اتنی محبوب ہے تو خود یہ کتنا محبوب ہوگا اللہ کو۔ اور اگلی بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے بڑی دل پہ لگنے والی بات ہے کہ جب روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے تو روزے دار کے منہ سے نکلنے والا قرآن اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ روزے دار کے منہ سے نکلنے والا درود پاک، تسبیحات، ذکر، اذکار، اللہ کی یاد، یہ تلاوتیں، یہ تسبیحات، یہ اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے، کتنے محبوب ہوں گے۔ یہی ہے وہ مہینہ، لوٹ لو عظمتیں، لوٹ لو فضیلتیں، رب نے نوازشات کی ایک برسات کی ہوئی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے مالک نے کھول دیے، رحمتوں کے دروازے مالک نے کھول دیے ہیں۔ ہر رات جہنم سے آزادی خلاصی کے اعلان ہوتے ہیں، ہر رات جہنم سے نجات پاتے ہیں لوگ۔ یہی وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ دن کو روزہ رکھا، رات کو رب کا قرآن سنا اور سنایا، قاری بلال نے آپ کو قرآن سنایا۔ ان کی منہ سے قرآن کا پڑھنا اور نکلنا، آپ کا کانوں سے سننا، یہ کتنی عظمت اور فضیلت والی بات ہے۔ یہ سعادتیں اللہ نے آپ کو نصیب کر دی ہیں، کیونکہ قرآن تو ایسی کتاب ہے میرا دوست، یہ تو وہ شان والی کتاب ہے کہ اللہ اپنی کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ ہے کامل کتاب، الکتاب۔ کبھی اللہ اپنی قرآن کو الکتاب کہتے ہیں، کبھی اس کتاب کو اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم، یہ دلیل ہے میری۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ نور مبین ہے۔ کبھی اللہ اپنی کتاب کی تعریف کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ میری طرف سے نصیحت ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں ہدن، ہدایت ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں رحمت ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کلام ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں الفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ کبھی اللہ اپنی کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے نور کہتے ہیں، کبھی دلیل کہتے ہیں، کبھی اسے فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہی وہ کتاب ہے خیر و برکت والی ہے۔ کتنی برکت والی ہے، کتنی شان والی ہے۔ سنیے قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ آپ ذرا میرے استدلال پہ غور کیجیے، جھوم جاؤ گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے؟ آپ تھکے تو نہیں ہیں نا؟ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں؟ پکے بیٹھے ہیں نا؟ پھر سنیے لیلۃ القدر کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال۔ کتنے؟ کمال کی بات ہے۔ 83 سال کی عبادت سے یہ ایک رات افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس رات میں قرآن اترا ہے۔
کیوں افضل ہے سرائے سالہ والو؟ اس رات میں قرآن اترا ہے، کیا مطلب ہے؟ مثال سمجھانے لگا ہوں، ذرا سنیے۔ ایک بندے نے خوشبو لگائی، پرفیوم ہے، عطر ہے، عود ہے، کستوری ہے، مشک و عنبر ہے، خوشبو لگائی، آپ کی گلی سے یوں گزرا، پوری گلی معطر ہو گئی، مہک اٹھی ہے، ایسا ہے جی؟ حالانکہ بندہ گزرا ہے، پیچھے بندہ آنے والا کہتا ہے یار کتنی پیاری خوبصورت اور میٹھی اور خوشبو لگائی اچھی، حالانکہ خوشبو گلی میں نہیں، گزر گیا لگانے والا۔ تو جس گلی میں اتنی مہک ہے تو جس بدن پہ وہ خوشبو لگی ہوگی وہ بدن کتنا معطر ہوگا۔ اب سنیے، قرآن اس رات میں صرف اترا ہے، کیا؟ اوپر سے نیچے تک گزرا ہے اس رات میں۔ تو قرآن جس رات میں خالی گزر گیا یوں، اسے اتنا مہکا دیا، اتنا معطر کر دیا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی وہ رات۔ تو قرآن جس سینے میں جا کے قرار پکڑتا ہے وہ سینہ کتنا افضل ہوگا، جس میں 20 سال 30 سال 60 سال موت تک قرآن رہا ہوگا۔ 11 سال ہو گئے ہیں یہ قرآن سنا رہے ہیں، کتنے؟ مجھے تو یاد نہیں تھا، ابھی مجھے کہنے لگے استاد جی، میں نے کہا پہلے آیا ہوں، کہتے ہیں 11 سال پہلے آپ آئے تھے۔ 11 سال سے یہ اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں۔ تو جس ایک رات میں گزر گیا وہ اتنی رنگی گئی، تو جس سینے میں جا کے ٹھکانہ ہی پکڑ لیا ہو وہ سینہ کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ زبان کتنی اعلیٰ ہوگی جس سے قرآن ادا کیا جائے گا۔ یقین کیجئے یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، یہ وہ شان والی کتاب ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اس کتاب میں ہے۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، پڑھنے لگا ہوں، سنیے تفسیر قرطبی، سورت کا نام سورۃ النور، آیت نمبر 52 پہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ مسجد نبوی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، ٹیک لگائے استراحت کر رہے ہیں۔ اچانک دروازے میں ایک شخص داخل ہوا اور مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، کہتا ہے اسلم تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ فاروق اعظم اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں وَحَلِّ ذَلِكَ سَبَبٌ، ویسے ہی کلمہ پڑھ لیا تو نہیں، یہ کوئی سبب بھی ہے، وجہ بھی ہے، کسی نے دعوت دی ہے؟ کہنے لگا ہاں سبب ہے، میں روم کے پارلیمنٹ کا رکن ہوں، عیسائی تھا، روم کے پارلیمنٹ کا رکن ہوں میں۔ اچھا، کہنے لگا قرأت التوراۃ والزبور والانجیل، تورات کا علم ہے میرے پاس، انجیل پڑھا ہوا ہوں، زبور پڑھا ہوا ہوں، مجھے کسی نے دعوت نہیں دی۔ ہاں ہماری قید میں، ہمارے جیل کے اندر مسلمانوں تمہارا ایک قیدی پڑا ہوا تھا، میں جیل کے پنجرے کے باہر گھوم رہا تھا، وہ جیل کی سلاخوں کے اندر بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھ رہا تھا، جیل کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا، تو اس کی زبان پہ قرآن کی ایک آیت آئی، جو ہی میں نے اس آیت کو سنا میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، کسی بندے کی کتاب نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگا آیت تو ایک تھی لیکن تورات، انجیل، زبور ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ اس میں موجود تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا وہ کون سی آیت تھی، یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں یاد ہے۔ کون سی آیت؟ سورۃ النور، آیت نمبر 52 ہے،
فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تھکے ہیں نا، اسی لیے تو آپ جواب بھی نہیں دیتے۔ کہہ دو سبحان اللہ، مجھے پتہ تو چلے آپ جاگ رہے ہیں، میری کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ آیت پڑھی، کہنے لگے دین کا خلاصہ اس میں کیسے ہے؟ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں مَن یُطِعِ اللَّهَ فِی الْفَرَائِضِ، جس نے اللہ کی اطاعت کی فرائض میں، وَرَسُولَهُ فِی السُّنَنِ، سنتوں میں رسول کی اتباع کی، وَيَخْشَ اللَّهَ فِي مَا مَضَىٰ مِنْ عُمْرِهِ، اور ڈر گیا اللہ سے اپنی گزری ہوئی عمر کے بارے میں کہ میں نے ماضی میں یہ غلطیاں کی، وَيَتَّقْهِ، اور آئندہ آنے والی عمر میں بھی گناہوں سے بچتا رہا، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایک آیت سنی ایمان لے آیا۔ محفوظ کتاب ہے، ہر کتاب میں رد و بدل ہوتا ہے۔ یہودیوں نے تورات میں، عیسائیوں نے انجیل میں تحریفیں کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہر سال تبدیلی کرتے تھے۔ خلیفہ مامون الرشید، ہارون الرشید کا بیٹا ہے، کہتے ہیں بادشاہ تھا، بیٹھا ہوا ہے، محفل لگی ہوئی، ایک بندہ آیا مجلس میں بادشاہ کے، بڑا بہترین لباس لگا ہوا، بڑی وجاہت والا آیا، خوشبو سے مہک رہا ہے، بیٹھا لکھتا ہے تو بہترین خطاط ہے، کاتب ہے، بولتا ہے تو لوگ سارے متوجہ ہو جاتے ہیں، فصاحت بھی اتنی ہے۔ محفل ختم ہوئی، مامون الرشید کہنے لگا اے اسرائیلی انت، کہ تو اسرائیلی ہے یعنی یہودی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ بادشاہ نے کہا اسلم، اسلام لے آ، کلمہ پڑھ لے، نواز دوں گا تجھے، پیسوں میں، دولت میں، سونے چاندی میں تجھے تول دوں گا، پڑھ لینا کلمہ، مسلمان ہو جا۔ یہودی کہنے لگا دینی و دین آبائی، میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے، دینی و دین آبائی، میرے باپ دادا کا دین میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے زور نہیں دیا، چلا گیا۔ البتہ دماغ میں ایک بات ڈال دی، کبھی کبھی ایک بندہ بات سنتا ہے، اس وقت اس پہ اثر نہیں کرتا، کسی موڑ میں وہ چنگاری پھر تازہ ہوتی ہے، کام کر جاتی ہے اپنے۔ اچھا چلا گیا، سال بعد جب دیکھتے ہیں مجلس لگی ہے، وہی بندہ دوبارہ آیا تو شریعت کے لباس میں، اسلامی لباس میں، بڑا خوبصورت چہرہ، بڑا نفیس، آیا گفتگو کرنے لگا تو علم کی باتیں کر رہا ہے، فقہ کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ مامون الرشید کہنے لگا او اللہ کے بندے، تو وہی بندہ نہیں ہے جو گزشتہ سال آیا تھا؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ تو کہنے لگا اب تو اسلام کی باتیں کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہا کیسے؟ ہمیں بھی تو سمجھا، کیسے مسلمان ہو گیا؟ کہنے لگا آپ کی مجلس سے جانے کے بعد میں نے کہا تحقیق کرنا شروع کر دی۔ کیا شروع کر دی؟ پتہ تو کروں اسلام سچا دین ہے یا نہیں۔
تحقیق کرتے کرتے آپ کو پتہ ہے میں بہترین خطاط ہوں، کاتب ہوں. میں نے سب سے پہلے تورات کے 3 نسخے لکھے. کتنے؟ 3 نسخے. بیچ میں خوب لفظ بدلے ہیں، آگے پیچھے کی الفاظ نکالے، کچھ اپنی طرف سے بڑھائے، کمی زیادتی کی. پھر ان کے عبادت خانوں میں ان کے پادریوں کو دے کے آیا. میں نے کہا میں نے تورات لکھی ہے، بڑی محنت کی ہے، 3 نسخے ہیں، ذرا چیک کرو کیسے ہیں. انہوں نے چیک کی، کہنے لگے ماشاءاللہ بہت خوب، آپ نے بڑی محنت کی. قبول کر لیے، رکھ لیے، منظور ہو گئے. پھر میں نے انجیل لکھی، خوب اس میں تبدیلی، کمی زیادتی کی. کمی زیادتی کے بعد جب عیسائیوں کو پکڑائی، انہوں نے بھی مجھے شاباش دی اور منظور کر لیے وہ نسخے. پھر میں نے قرآن لکھنا شروع کر دیا. قرآن لکھا، اس میں کچھ کمی کی، کچھ زیادتی کی، کچھ لفظ آگے پیچھے کیے. 3 نسخے بنائے اور جب میں نے پیش کیے، کہتا ہے پیش کرنے کی دیر تھی، مولوی نہیں، 12 سال کے معصوم بچوں کو پیش کی تو واپس میرے منہ پہ انہوں نے وہ نسخے مار دیے اور کہنے لگے ادھر غلطی ہے، ادھر غلطی ہے، ادھر کمی ہے، ادھر زیادتی ہے. جو بھی میں نے کمی پیشی کی ساری غلطیاں نکال کے میرے سامنے کر دیے اور 3 نسخے مجھے واپس کر دیے. ایک بھی نہیں چلا مارکیٹ میں. جب واپس ہو گئے میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ اس رب کا کلام ہے واقعی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا نحن نزلنا الذکر، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اتنی محفوظ کتاب بغیر کسی شک و شبہ، اللہ نے ہمیں اس کا وارث بنایا. اللہ نے اپنی کتاب ہمارے ہاتھوں میں تھما دی. خدا کی قسم آج سحری کو ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک شخص نے ایک عجیب واقعہ ذکر کیا. کہتے ہیں اچھا نیک دیندار بندہ تھا، مسجد جانے لگا، ساتھ شاگرد بھی ہیں، تو دیکھا کہ ایک شخص کنیسہ جا رہا ہے، غیر مسلم ہے، اپنے عبادت خانے کی طرف جا رہا ہے. اس اللہ کے نیک بندے نے جب اس کی طرف دیکھا، دیکھتا رہا، وہ چلا گیا، کھڑا رہا، کافی دیر تک کھڑا رہا، پھر چل پڑا. شاگردوں نے کہا حضرت کچھ ہمیں بھی سمجھائیے، آپ مسجد جا رہے تھے، وہ کنیسہ جا رہا تھا، آپ اسے دیکھ کے کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے، کیا انتظار کرتے رہے، کیا سوچتے رہے؟ کہنے لگے سادھیو، اللہ کے بندو، میں نے جب اس کو دیکھا کہ یہ کنیسہ کی طرف اس کا رخ ہے اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا میری توجہ مسجد کی طرف ہے، میں اس سوچ میں لگا رہا کہ کیا وجہ ہے، کون سا سبب ہے جس سبب کی وجہ سے میرے مالک نے میرا رخ مسجد کی طرف کر دیا ہے اور اس کا رخ کنیسہ کی طرف کر دیا. میں سبب تلاش کرتا رہا کہ میرے اندر کوئی کمال ہو، میرے اندر مجھے کوئی کمال نہیں ملا. میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ صرف میرے رب کا فضل ہی ہے. میرے دوستو، ہم میں کوئی کمال نہیں، یہ صرف رب کا محض فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر سے جوڑا ہے، اپنی کتاب سے جوڑا ہوا ہے. شکر کیجئے. حاجی گلزار صاحب سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ نے آپ کے گھر پہ علم کا دروازہ کھول دیا ہے. ایک بیٹا عالم بن گیا، یہ یہاں سنا رہے ہیں، دوسرا بیٹا دوسری مسجد میں قرآن سنا رہا ہے.
آپ محنت کرتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن سناتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہے؟ خوبصورت گھر، اس سے کوئی خوبصورت آنگن ہوگا، اس سے خوبصورت چار دیواری بھی کوئی ہوگی جس گھر کی چار دیواری میں حافظ قرآن بھی گھوم رہا ہے، عالم قرآن بھی گھوم رہا ہو۔ میرے دوستو، چند جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری حاضری قبول اور منظور فرمائے، اللہ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔